کیا خدا کے گھر کو توڑنے والے کبھی آباد رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا کا فرمان ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پروفٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم نے فرمایا، جب ملک اور سماج کے بڑے سمجھے جانے والے لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے اور وہ سب کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ حدیث صحیح ترمذی 3057، ابو داؤد شریف 4338۔ دوستو، ہم روزانہ اپنی کھلی آنکھوں سے دن کے بھرپور اجالے میں آئے دن خدا کے غصے کو الگ الگ آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ٹرین کا حادثہ، کبھی سیلاب، کبھی طوفان، کبھی زلزلہ، کبھی بادل کا پھٹنا، تو کبھی کووڈ کال، کبھی اولادوں کا مرنا مٹنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے ایک اشارے پر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جانیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی، آنکھیں نہیں کھلتی۔ بابری مسجد شہید کرنے والے ایک ایک شخص کے گھر جا کر حال معلوم کریں، کیسی کیسی عبرتناک زندگی جی رہے ہیں اور کیسے سڑ سڑ کر مر گئے۔ نیتاؤں ابھینیتاؤں کا کچھ نہیں بگڑتا دوستو، تمہیں دھرم اور مذہب کے نام پر اکسا کر مسلمانوں سے نہیں، اس مالک سے جو ساری دنیا کا کرتا دھرتا ہے، بھیڑایا جا رہا ہے۔ خدا کا گھر توڑنے والے کبھی آباد نہیں رہ سکتے ہیں۔ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے انسانی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والے، لاشوں پر اپنے محل تعمیر کرنے والے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ ایک خدا کا گھر شہید ہوتا ہے، اللہ اپنے لاکھوں گھر بنواتا ہے۔ مسجد اقصی پر ہزاروں جانیں قربان ہو گئی، اس سے کئی گنا زیادہ دنیا بھر میں اللہ کے گھر بن گئے۔ لوگ تیزی سے اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ جب معمولی پرندوں، ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتا ہے تو آج بھی وہ اپنی قدرت سے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن ٹریجڈی ہے کہ وہ کون سا جرم، وہ کون سا گناہ، وہ کون سا پاپ ہے جس میں مسلمان ملوث نہیں ہے۔ مسلمان مظلوم بنے پھرتے ہیں، مگر اپنا ظلم انہیں یاد نہیں رہتا کہ مسجدوں پہ چڑھنے والوں سے کبھی وہ محبت اور انسانیت کے نام پر قریب ہوئے، انہیں اسلام اور اخلاق سے پریچت کیا۔ ارے یہ تو قابل رحم لوگ ہیں۔ آج یہ ہماری مجرمانہ غفلت کے نتائج بد ہی ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ سماج اور ملک میں بڑے سمجھے جانے والے لوگ، چاہے وہ مدرسوں مسجدوں کے مولانا ہو، درگاہوں کے مجاور صوفی سنت حضرات ہو، یا مندر اور مٹھ کے پنڈت سنت اور پجاری ہوں، سیاسی اور سماجی میدان سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے کے بڑے لوگوں کو کھل کر ملک میں بڑھتے ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر، وکیل، ججز، یہاں تک کہ کھلاڑیوں اور فلم انڈسٹری کے ہیروز کو آگے بڑھ کر ملک میں امن و انسانیت اور بھائی چارے کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ پروفٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم نے فرمایا، پیڑت کی مدد یہ ہے کہ اسے اس کا جائز اور صحیح حق دلایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے اتیاچار سے روکا جائے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے اور اپنا حق لے کر لوٹتی ہے۔ اسلام اپنے انویائیوں سے یہی کہتا ہے کہ تماش بین نہ بنیں، مرد درشک نہ بنے رہیں۔ آئیے سرشٹی کرتا دوارا نردھارت اپنے اتردائیتووں، اپنے فرض کو پہچانیں گے نا انشاءاللہ۔